سوئے مدینہ راہ میں مورخہ 5 ذی الحجہ 1439 ہجری مطابق 17 اگست سن 2018 عیسوی۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ شفا شریف کے درس میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ اور ان ناموں کی جو فضیلت ہے اس کے تعلق سے امام قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے۔ حضور کے اسماء مبارکہ کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابن فارس کہتے ہیں کہ ان اسماءہ صلی اللہ علیہ وسلم 2020 وقیل، حضرت ابن فارس فرماتے ہیں کہ حضور کے اسماء مبارکہ 2020 ہیں۔ ایک جگہ نقل کیا گیا ہے، حضرت امام خفاجی رسم الریاض میں بیان فرماتے ہیں کہ فالحق ان مفہوم العدد غیر معتبر فلا یفید الحصر۔ حق بات یہ ہے کہ حضور کے مبارک ناموں میں عدد اور نمبر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا اس کو لمیٹڈ اور محصور نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا آگے چل کر کے کہ وَأَسْمَاؤُهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توقیفیۃ فلا يجوز ان يسمى بما لم يسمى به اللہ ويسمى ہوا به نفسه او ابوه وجدہ۔ کہتے ہیں کہ حضور کے اسماء مبارکہ توقیفی ہے، یہ کوئی لمیٹڈ نہیں ہے، ان کی کوئی حصر نہیں ہے اس کا، اور جن ناموں سے اللہ تعالیٰ نے یا حضور نے خود اپنے آپ یا حضور کے والدین کریمین یا حضور کے دادا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے یاد کیا ہے، انہی ناموں سے یاد کرنا چاہیے۔ تو یہاں جو بحث اٹھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے اسماء مبارکہ بڑے بابرکت ہوتے ہیں، اور دلائل الخیرات شریف کے اندر تقریباً کوئی میرے خیال میں 200 کے آس پاس بیان فرمایا گیا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں ان کو یاد کرنا باعث برکت ہے، اسی طرح سے حضور کے نام مبارک کو یاد کرنا بھی باعث برکت ہے، اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی گئی اور بہت ثواب اس کا ہوتا ہے۔ خاص طور سے جب آپ کو اللہ تعالیٰ شرف عطا فرمائے اور آپ حضور کے در کرم کی حاضری سے فیضیاب ہوں، تو اس وقت حضور کے اسماء مبارکہ مواجہ شریفہ میں کھڑا ہو کر پڑھنے میں بڑی لذت ملتی ہے، بہت کیف آتا ہے۔ اب حدیث ملاحظہ فرمائیے، حضرت محمد ابن جبیر ابن مطعم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی 5 اسماء انا محمد
وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب۔ حضرت محمد ابن جبیر بن مطعم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں مٹانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ کفر کو مٹا دیتا ہے، اور میں حاشر ہوں اٹھنے والا، یعنی قیامت کے دن لوگ میرے قدموں پر اٹھیں گے، وأنا العاقب، اور میں عاقب ہوں یعنی نبیوں میں سب سے اخیر میں آنے والا۔ اس حدیث پاک میں یہاں صرف 5 کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ 5 کا ذکر جو کیا گیا ہے یہ کوئی حصر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اسماء مبارکہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مختص فرمایا اور ان کے ذریعہ آپ کی فضیلت واضح فرمائی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے اسماء مبارکہ ذکر فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ اب ان ناموں میں جو برکات ہیں اور ان کی فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ مُحَمَّدًا وَأَحْمَدًا فَمِنْ خَصَائِصِهِ تَعَالَى لَهُ أَنَّهُ ضَمَّنَ أَسْمَاءَهُ ثَنَاءَهُ فَطَوَى أَثْنَاءَ ذِكْرِهِ عَظِيمَ شُكْرِهِ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضور کے نام پاک کو اللہ تعالیٰ نے کتاب مبارک میں قرآن پاک میں خاص طور سے 2 ناموں کا ذکر فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ محمد اور احمد۔ چنانچہ قرآن پاک کی کئی آیتوں میں حضور کا نام پاک محمد استعمال فرمایا گیا ہے، آیا ہوا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران کی، اور محمد رسول اللہ پوری آیت کریمہ یہ جو ہے سورہ فتح شریف کی ہے 26ویں پارے میں۔ پھر اس طرح سے پوری سورہ حضور کے نام پاک پر ہے، سورہ محمد شریف، اور اسی طرح سے حضور کا نام پاک احمد بھی بیان فرمایا گیا ہے جو 28ویں پارے سورہ صف شریف میں آیا ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ اس بشارت عظمیٰ کے ذکر میں بیان فرمایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم کو وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں تم کو اپنے بعد ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ تو محمد اور احمد یہ 2 ایسے نام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے پیدائش مبارکہ سے پہلے یہ نام کسی کو دیا ہی نہیں، یہ خاصیت تھی حضور، کسی کو نہیں دیا گیا۔ اور یہ دونوں نام ایسے مبارک نام ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خاصیت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی تمام تعریفیں جمع فرما دی ہیں۔ فرماتے ہیں فَأَمَّا اسْمُهُ احمد فَأَفْعَلُ مُبَالَغَةً مِنْ صِفَةِ الْحَمَدِ، احمد معنی ہوتا ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا، جو تعریف کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ احمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبالغہ بیان فرمایا ہے کہ حضور اپنے رب کی تعریف کرنے میں اتنے عظیم ہیں کہ آپ سے زیادہ کوئی اللہ کی تعریف کرنے والا ہے ہی نہیں۔ احمد کا ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، یہ احمد کا معنی ہوا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ محمد مفعل مبالغۃ من کثرۃ الحمد، اور کہتے ہیں کہ محمد بھی مبالغہ کا صیغہ ہے جس میں معنی کی ذاتی پائی جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کرم یہ ہے کہ جتنی حضور کی تعریف کی جاتی ہے ورنہ کسی کی تعریف نہیں کی جاتی ہے۔ تو مخلوق خدا بندی میں احمد
جتنی تعریف کرنے والے حضور ہیں اپنے رب کی کوئی اتنا نہیں ہے، اور محمد مخلوق جتنا حضور کی تعریف کرتی ہے اتنا کسی کی نہیں، حتیٰ کہ خود رب کریم بھی اپنے محبوب کی تعریف فرماتا ہے اتنا کسی کی تعریف نہیں فرماتا ہے۔ تو احمد اور محمد کی یہ معنی ہوئی ہے۔ فَهُوَ أَجَلُّ مَنْ حَمِدَ، تو آپ جو لوگ حمد کرنے والے ہیں ان میں سب سے بزرگ ہیں، وَأَفْضَلُ مَنْ حُمِدَ، اور جن کی تعریف کی جاتی ہے ان میں سب سے افضل ہیں۔ تو لفظ احمد اور محمد یعنی آپ یہ سمجھیں کہ فاعل کی حیثیت سے، تعریف کرنے والے کی حیثیت سے بھی آپ سب سے افضل ہیں، اور مفعول کی حیثیت سے جس کی تعریف کی گئی ہے اس کے اعتبار سے بھی آپ سب سے افضل ہیں، کہ نہ آپ سے زیادہ کسی کی تعریف کی گئی ہے نہ تعریف ہوگی۔ چنانچہ آپ دیکھو، آپ اگر سروے کرو اس وقت پوری دنیا کا، تو لفظ محمد کا استعمال جتنا زیادہ ہے اتنا کسی نام کا نہیں ہے۔ اس سے پہلے حدیثیں گزر چکی اسی میں اور دیگر کتابوں میں آئی ہوئی ہیں کہ جس گھر میں احمد یا محمد نام کے بندے ہوتے ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، گھر میں رحمت اترتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، کیا ہے اگر تمہارے گھر میں 1 2 3 احمد یا 3 محمد ہو جائیں، یعنی اپنے بچوں میں سے تینوں کا نام محمد رکھو۔ اگر اللہ نے تمہیں 3 بچہ دیا، 4 بچہ دیا، سب کا نام محمد رکھو۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ بعض خاندانوں میں صرف لفظ محمد ہوتا ہے، محمد اول، محمد دوم یا ثانی، محمد ثالث، محمد رابع، اس طرح سے نام رکھتے تھے، پہلا محمد، دوسرا محمد، تیسرا محمد، چوتھا محمد، اس طرح سے یہ صورت ہے۔ اور پھر جو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے سبحان اللہ کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو ان کے ناموں کے ساتھ بلا کر کے جنت میں جانے کا حکم صادر فرمائے گا، تو اس وقت ایسا نہیں کہ خالی وہی جائیں، بلکہ اس نام سے مسمى جتنے بھی نام ہوں گے سب جنت میں چلے جائیں گے الحمدللہ۔ یہ فضیلت، یہ خوبی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کیا تمہارا نقصان ہوگا کہ تمہارے دسترخوان پر 1 یا 2 محمد ہو جائیں؟ سمجھا آپ نے؟ تو یہ فضیلتیں حضور کے نام پاک کی ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے، حالات کی ستم ظریفی ہے یہ کہ آج کل مسلمانوں کا نظریہ اور ضمیر و ذہن اتنا بدل گیا ہے جو اسلام سے بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ اس غیر اسلامی نظریہ کو لوگوں نے اسلامی نظریہ سمجھ لیا ہے۔ ابھی مجھ سے 2 روز پہلے کی بات ہے، ایک شخص آ کر کے اپنے بچے کا نام پوچھ رہا ہے، یہ نام، یہ نام، یہ نام، یہ نام۔ میں نے کہا اگر بزرگوں کے نام پر نام رکھو گے تمہارا فائدہ ہے، اس کی برکتیں تمہارے گھر میں ہوں گی، بچے پر ہوں گی۔ لیکن اگر تم نیا نام تلاش کر رہے ہو، کہا میں نے گوگل پر بہت دیکھا ہے، میں نے کہا مشکل یہی کہ علامہ گوگل نے جتنا نقصان پہنچایا اتنا کسی نے نقصان نہیں پہنچایا۔ اب کوئی بات گوگل 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 کوئی ثقافت نہیں ہے، اتھینٹسٹی نہیں ہے، وہ تو ایک کچرا ہے جس کے اندر سب کچھ ملے گا آپ کو۔ تو میں نے کہا بہتر ہے نا اپنے بچے کا نام کیمری رکھ دو، کرولا رکھ دو، کیڈلک رکھ دو، لیکسس رکھ دو، نیا نام ہے یہ سب۔ تو چپ ہو گیا پھر وہ۔ بزرگوں کے نام کی برکات، اب جس کا نام محمد ہو، احمد ہو، ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، طلحہ ہو، زبیر ہو، ان ناموں کی کیا برکات ہے ماشاء اللہ۔ تو احمد جتنی زیادہ اللہ کی تعریف حضور فرماتے ہیں کوئی نہیں کرتا ہے، اور محمد جتنی زیادہ حضور کی تعریف کی جاتی ہے کسی کی نہیں کی جاتی ہے۔ تو حدیث گزر چکی اس سے پہلے نا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ نے حضور سے عرض کیا رسول اللہ فلاں مشرک اور فلاں کافر
آپ کو آپ کا نام لے کر کے گالی دے رہے تھے۔ حضور نے فرمایا یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد۔ وہ کسی مذمم جس کی بہت برائی بیان کی جاتی ہو، وہ کسی مذمم کے وہ برا بھلا کہتے ہوں گے، کسی مذمم کو گالی دیتے ہوں گے، مجھے تو میرے رب نے محمد بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ سنیں سمجھیں اس کو، کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ معاذ اللہ رب العالمین نقل کفر نباشد، محمد یوں برا ہے، یوں برا ہے، تو ارے احمق، تم نے پہلے تعریف ثابت کر دی ہے۔ محمد مان کیا ہوتا ہے؟ تعریف کیا ہوا، تو پہلے تم اس کی تعریف کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر ان کے بارے میں کہتا کہ یہ ہے، ایسا ایسا ہے، تو اسے تیرا جھوٹ خود ثابت ہو رہا ہے کہ تو خود جھوٹا ہے کہ جس کی پہلے تعریف کی اسی کی برائی کر رہا ہے۔ یہ شان ہے حضور کے اسم پاک کی۔ یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد۔ وہ کسی مذمم کو گالی دیتے ہوں گے، کسی مذمم کو برا کہتے ہوں گے، میں تو محمد ہوں، میرے رب نے میری تعریف فرمائی ہے۔ تو آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضور کے نام مبارکہ کو محفوظ فرمایا۔ آپ آخری نبی ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور کے زمانے مبارکہ تک بہت سارے انبیاء آئے، لیکن بہت ساری خلقتیں پیدا ہوئیں، بہت سارے انبیاء کی امتیں آئیں، لیکن نہ کسی کے دماغ میں آیا کہ کسی کا نام محمد رکھا جائے، اور نہ اللہ جل شانہ نے کسی کے دماغ میں یہ بات ڈالی، اس لیے کہ حضور کے نام پاک کو سیکرٹ اور محفوظ رکھنا چاہ رہا تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ واکثر الناس حمدا فابا احمد المحمودین و احمد الحامدین، تو لوگ اکثر آپ کی تعریف کریں گے اور کرتے ہیں، تو حضور تعریف کیے ہوں میں سب سے اچھے ہیں اور تعریف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ وَمَعَهُ لِوَاءُ الْحَمْدِ، اور یہ بھی شان کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو لواء الحمد فرمائے گا، لَيَتِمَّ لَهُ كَمَالُ الْحَمْدِ، تاکہ حضور پر حمد کو مکمل فرما دے، کمال حمد کو مکمل فرما دے۔ وَيَتَشَحَّرَ فِي تِلْكَ الْعَرَصَاتِ بِصِفَةِ الْحَمْدِ، اور حضور اس میدان میں اسی حمد کی صفت کے ساتھ موصوف ہو کر کے مشہور ہوں گے۔ وَيَبْعَثُهُ رَبُّهُ هُنَاكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، کما وعدہ بحمدہ، کما وعدہ، جیسا کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ یحمدہ فیہ الاولون والآخرون، آخرون بشفاعتہ لہم، کہ اس میں اول والآخر سبھی حضور کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ ویفتح علیہم فیہ من المحامد، اور حضور پر اس دن حمد کے ایسے ابواب کھولے جائیں گے، کما قال ما لم یعط غیرہ، کہ میرے علاوہ کی ویسی حمد کی تعریف کرنے کی کیفیت اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اب دیکھیں آپ حضور کی جان ذات پاک سے حمد اور تعریف کا تعلق، نام مبارک احمد پریویس شریعتوں میں، پہلی شریعتوں میں، نام مبارک محمد اس شریعت میں، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو لواء الحمد فرمائے گا، حمد کا جھنڈا، اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا جہاں سے آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ تو گویا کہ ازل سے لے کر کے قیامت تک، دخول جنت تک، حضور کے نام مبارک کی تعریفات، برکتیں، فضیلتیں عام کر دی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سما امتہ فی کتب انبیائہ بالحمادین، فحقیق ان یسمى محمدا و احمد، اور یہ بھی سن لیں کہ حضور کی امت مبارکہ کو پرانی شریعتوں میں جس لفظ سے یاد کیا گیا ہے وہ ہے حمادون یا حمادین۔ کیا مطلب؟ وہ امت جو پیدا ہوگی آخری نبی کی، بہت تعریف کرنے والی ہوگی، وہ حمادون ہوں گے، حمادین ہوں گے، رب تعالیٰ کی بہت تعریف کرنے والے ہوں گے۔ تو سبحان اللہ، حضور کی ذات محمود، حضور کی امت حمد کرنے والی، حضور حمد کرنے والے، صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہہ رہے ہیں کہ ثم فی هذین الاسمین من عجائب خصائصہ وبدائع آیاتہ فن آخر وهو ان اللہ جل اسمہ حما ان یسمى بہما احد. کہہ رہے ہیں پھر ان دونوں نام مبارکہ کی عجیب خصوصیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کی حفاظت فرمائی اور ان ناموں کو کسی کو نہیں عطا فرمایا. تو آپ کے زمانے سے پہلے بھی اور آپ کے زمانے مبارکہ میں بھی جب تک آپ کی پیدائش مبارکہ نہیں ہوئی. اما احمد الذی عطا فی الکتب وبشر بالانبیاء، لیکن احمد تو یہ ہے کہ پرانی کتابوں میں آپ کے نام مبارک کو بیان فرمایا انبیاء نے احمد کے ساتھ. فمنع اللہ تعالیٰ بحکمتہ ان یسمى بہ احد غیرہ، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس سے منع فرما دیا کہ کوئی بھی اپنے بچے کا نام یا خود کا نام احمد رکھے. ولا یدعى بہ مدعون قبلہ، اور کوئی بھی شخص حضور سے پہلے لفظ احمد اور محمد سے بلایا بھی نہیں گیا. حتی لا يدخل، بڑا پیارا جواب دیا، حتی لا يدخل لبس على ضعیف القلب او شک، وكذلك محمد ايضا لم يسمى به احد من العرب ولا غيرهم الى ان شاء قبيل وجوده وميلاده ان نبيا يبعث اسمه محمد فسمى قوم قليل من العرب ابناهم بذلك. کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے نام مبارکہ کو چاہے احمد ہو چاہے محمد کیوں محفوظ فرمایا کہ لوگ اپنے بچوں کے نام یا خود کا نام نہیں رکھ سکتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ آخری نبی بنانے والا تھا. حضور آخری نبی بن کے تشریف لانے والے تھے. ایسا اگر ہوتا کہ یہ نام پہلے سے عام ہو گیا ہوتا تو ممکن تھا کہ کوئی شخص اپنے بارے میں کہتا کہ میں وہی محمد ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دروازہ ہی بند کر دیا کہ نہ کسی کا نام محمد ہو نہ کوئی شخص نبوت کا اعلان کر سکے. یہ حفاظت الہیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کے اس مبارک کو محفوظ فرمایا. چنانچہ ہوا یہ کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک ذات جو کہ کتاب پرانی شریعتوں کے اندر تھا نا ان کی کتابوں میں کہ وہ آخری پیغمبر ایک ذات تشریف لائے گی اور وہ آخری پیغمبر ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا. تو عرب کے کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کے نام اس لالچ میں رکھے کہ ہو سکتا ہے ہمارا بچہ پیغمبر بن جائے، نبوت کا اعلان کر دے. یہ کب ہوا؟ جب حضور کے حمل مبارک اور پیدائش کا وقت قریب آ گیا تھا. اب لکھتے ہیں آگے چل کر کے، بڑی پیاری بات ہے صاحب. کہتے ہیں کہ فَسَمَّى قَوْمٌ قَلِيلٌ مِّنَ الْعَرَبِ أَبْنَاءَهُمْ بِذَلِكَ رَجَاءَ أَن يَكُونَ أَحَدُهُمْ هُوَ. تو کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کے نام اس امید پر رکھے کہ شاید میرا بچہ وہی پیغمبر بن جائے. اچھا صاحب، واللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی نبوت و رسالت کو کہاں رکھے گا، کس کو عطا فرمائے گا. قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم شرف، عظیم مرتبہ کسی بھی ایسے شخص کو نہیں دیا جو کسی عیب کے ساتھ متہم رہا ہو. کسی عیب کے ساتھ متہم رہا کبھی نہیں عطا فرمایا. یہ خصوصیت ہے انبیاء و مرسلین کی. اللہ نے پروٹیکٹ کیا ہے، ان کو محفوظ کر دیا ہے. کوئی بھی نبی کبھی کوڑھی نہیں ہو سکتا، جزامی. کوئی نبی کبھی بدشکل نہیں ہو سکتا ہے. کوئی نبی کبھی بد زبان نہیں ہو سکتا ہے. کوئی نبی کبھی ٹھنگنا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو قوم کے درمیان برائی کی بری کی نگاہ سے کبڑا نہیں ہو سکتا ہے. یہ فضیلتیں ہیں انبیاء و مرسلین کی، اللہ نے محفوظ فرمایا ہے. حدیث پاک گزری تھی اس سے پہلے، اس کی مسلم شریف کی
حدیث بیان کی تھی، اس میں بھی گزر چکے سے پہلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کے لیے وہ معجزہ ظاہر فرمایا، پتھر پر کپڑا رکھا، پتھر کپڑا لے کے بھاگا، آپ پیچھے بھاگتے رہے، پوری قوم نے دیکھ لیا، کہا نہیں موسیٰ کے اوپر الزام نہیں ہے علیہ السلام، سمجھا آپ نے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معصوم فرمایا ہے، محفوظ فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہاں، عرب کے کچھ لوگوں نے اس امید پر اپنے بچوں کا یہ نام رکھا کہ شاید ہمارا بچہ وہی پیغمبر ہو جائے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس کو عطا فرمائے گا۔ بہرحال اب وہ کون کون لوگ ہیں، ان کے نام شمار کرائے ہیں۔ وہ ہے محمد ابن وحیحہ ابن الجلاح الاوسی، نمبر 2 محمد ابن مسلمہ الانصاری، نمبر 3 محمد ابن براء البکری، نمبر 4 محمد ابن سفیان ابن مجاشع، اور نمبر 5 محمد ابن حمران الجعفی، اور نمبر 6 محمد بن خزاعی السلمی لا سابع لہم، 7واں کوئی نہیں ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے حضور کے وجود اقدس کو محفوظ فرمایا ہے، وجود انور کو محفوظ فرمایا ہے، اس طرح سے آپ کے نام پاک کو محفوظ فرما دیا ہے نا؟ فرمایا وَيُقَالُ أَوَّلُ مَنْ سُمِّيَ مُحَمَّدًا محمد بن سفیان، اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اس لالچ میں جس شخص نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا وہ محمد بن سفیان ہے۔ وَلَمَنْ تَقُولُ بل محمد بن یحمد من الازد، لیکن یمنی کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جس شخص نے اس لالچ میں اپنے بچے کا نام رکھا تھا وہ محمد ابن یحمد ہے، جو قبیلہ ازد شنوا کا تھا، یمن کا قبیلہ ہے۔ ثم حمى الله تبارك وتعالى كل من تسمى به أن يدعي النبوة أو يدعيها أحد له أو يظهر عليه سبب يشكك أحدا في أمره حتى تحققت السمتان له صلی اللہ علیہ وسلم ولم ينازع فيهما، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ فرمایا اور قوم کو، لوگوں کو اس شک میں پڑنے سے بچا لیا کہ کوئی بھی شخص جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے اور لوگ اس کو سچا نبی مان لیں۔ اب دیکھیں حضرت امام مہدی کے بارے میں روایت آئی ہوئی ہے کہ آپ کا نام محمد ہوگا حضور کے نام پر، حضور کے والدین کے نام پر، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمینہ ہوگا، بالکل حضور کے نام پر۔ اس پر ہمارا فتویٰ ہے، ہماری فتوے میں انشاءاللہ شائع ہو رہا ہے وہ باقاعدہ۔ چنانچہ بہت سارے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، بہت سارے جھوٹے مہدی، مگر صورتحال کیا ہوئی کہ وہ اس معیار پر اتر نہیں سکے، اس لیے کہ ماں کا کچھ اور نام ہے، باپ کا کچھ اور نام ہے، اس کا کچھ اور نام ہے، اور یہ محمد کہتا ہے اپنے آپ کو۔ اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی، جھوٹے نبی نام سے کتاب لکھی گئی اس پر، اور یہ بھی کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نسل شریف سے ہوں گے، سادات سے ہوں گے، ہاشمی ہوں گے۔ ایسا محفوظ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب کوئی اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کر سکتا ہے ایسا۔ اگر بائی دا وے اپنا نام رکھ بھی لے مہدی، تو اس کا نام محمد ہونا چاہیے، باپ کا نام عبداللہ ہونا چاہیے، ماں کا نام آمنہ ہونا چاہیے، اور خود ہاشمی سادات خاندان سے ہونا چاہیے۔
اور یہ صرف وہی ذات ہوگی جس کے پیشین گوئی حدیث پاک میں کی گئی ہے، اور دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب حدیث پاک کی حضور فرماتے کہ میرے 5 نام ہیں، محمد اور احمد، اور میں ماہی ہوں۔ ماہی اس میں فاعل ہے، محو مٹا دینے والا۔ تو فرماتے ہیں کہ ماہی انا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر۔ ماہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ کفر کو مٹا دیتا ہے۔ چنانچہ ہوا یہی کہ جس کعبۃ اللہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، عرب کا مزاج اتنا گھٹیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے خدائی تصور کو مرد اور عورت، نر اور مادہ، میل اور فیمیل میں تک بانٹ رکھا تھا۔ اللہ کے رسول کی ذات کرم سے خلیل اللہ کا بنایا ہوا وہ مقدس گھر پاک ہوتا ہے، جزیرۃ العرب سے کفر مٹا دیا جاتا ہے، اور پھر ایمان کی شعائیں الحمدللہ رب العالمین کہاں پہنچیں؟ آج ہم ہیوسٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہیوسٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں، 12.5 یا 13 گھنٹے کنٹینیو فلائٹ سے چلیے سعودیہ سے تو ہیوسٹن پہنچیے۔ یہ فاصلہ اور تقریباً 8.5 یا 9 گھنٹے کا فاصلہ ٹائمنگ کا، جبکہ درمیان میں اٹلانٹک اوشن بھی پڑتا ہے۔ یہاں بھی حضور کا ذکر ہو رہا ہے، النور میں بھی حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ مجھ جیسا گنہگار فقیر بھی اللہ کے رسول کا ذکر شان و شوکت کے ساتھ بیان کر رہا ہے، شفا شریف سے بیان کر رہا ہے۔ یا اللہ تیری شان عظیم، تیرے حبیب کا ذکر عظیم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور کی ذات پاک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ کفر کو مٹاتا ہے، کفر مٹ گیا، سبحان اللہ۔ بڑا پیارا اردو کا ایک شعر ہے، عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی۔ عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، پڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی۔ پڑی نگاہ مصطفیٰ تو وہی عمر جو ننگی تلوار لے کر کے حضور کا سر اقدس معاذ اللہ قلم کرنے کے لیے گئے ہیں، غلامی میں سر جھکا ہوا ہے اور ہچکیاں بھری ہوئی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عشق مصطفیٰ دلوں میں پیدا کرو۔ یہ ایسی شمع ہے، ایسی لذت ہے، یہ یقین کیجئے جب جس کو حاصل ہو جاتی ہے نا، پھر وہ دنیا مافیہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، وَيَكُونُ مَحَبُ الْكُفْرِ إِمَّا مِن مَكَّةَ وَبِلَادِ الْعَرَبِ وَمَا زُوِّيَ لَهُ مِنَ الْأَرْضِ۔ کہہ رہے ہیں کہ اب ماہی کا مطلب اللہ میرے ذریعہ کفر کو مٹاتا ہے، یا تو مکے کا کفر وہ بھی شامل ہے، یا پورے عرب کا کفر وہ بھی شامل ہے، وَمَا زُوِّيَ، اور حتیٰ کہ جو زمینیں میرے لیے لپیٹ دی گئی ہیں، جن کو میں فتح کر چکا ہوں۔ چنانچہ مجاہدین اس وقت 3 بر اعظموں تک فتح کر چکے تھے، 3 بر اعظم اس وقت وہاں تک پہنچی۔ اور اب مسلمان دنیا میں جہاں جاتا ہے، میں نے اس سے پہلے بیان کیا ہے نا کہ مسلمان کتنا بھی بد عمل ہو جائے، بد کردار ہو جائے، لیکن ایک بات اس کے دماغ میں ہوتی ہے کہ جہاں جاتا ہے اپنے ایمان کو بچاتا ضرور ہے۔ وہ بڑے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو امریکہ، یورپ جیسی آزاد فضا میں آ کر کے گم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ النور کیسے بنی ہے؟ النور کیسے بنی؟ کیا تھی یہ؟ کیوں قائم ہوئی؟ 1986 میں یہاں پہ ایک عبدالستار ڈاڈا ہوا کرتے تھے، وہ برطانیہ سے آئے تھے، لندن سے آئے تھے یہاں بزنس کے لیے۔ ان کی والدہ نے کہا تھا بیٹا تم کہیں جانا مگر مسجد بنانا ضرور۔ تو وہ آئے، شیخ چلی کے بغل میں ان کا ہوتا تھا، وہ ان کی دکان شاپ تھی کپڑے کی، تو وہیں بغل شیخ چلی کے بغل ہی میں
رینٹل اس کو کر لیا، اسی میں نماز شروع ہو گئی 86 میں۔ اس کے پیچھے اور بھی فیکٹ ہے، بہرحال اس کو اس وقت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کی ماں نے ان سے وعدہ کیا تھا اور اپنی ماں کے وعدہ کو انہوں نے پورا کیا۔ آج عبدالستار ڈالا اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے، یہ النور جیسا شاندار قلعہ جو پورے امریکہ میں منفرد ہے، کیسے قائم ہو گیا؟ تو حضور کے صحابہ کرام مجاہدین نے یا مجاہدین اسلام نے عہد رسالت میں یا حضرت علی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے مبارکہ تک یا اس کے بعد سلطنت بنو عباسیہ کے زمانے میں، امیہ کے زمانے میں، جہاں جہاں اسلام کو زمینوں کو فتح کیا ہے وہ سب حضور کے لیے لپیٹ دی گئی تھی، ہر جگہ سے کفر مٹا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں اور اسپین میں کیا کبھی اسلامی حکومتیں قائم ہو سکتی تھیں؟ اور وہ بھی ایسا نہیں کہ صاحب 50 100 سال 25 سال، 700 سال تک، 900 سال تک۔ یہ کیسے ہے؟ اسی نام پاک کی برکات ہے۔ حضور کیا ہیں؟ ماہی ہیں، کفر کو مٹا دیتے ہیں۔ وَوُعِدَ أَنَّهُ يَبْلُغُهُ مُلْكُ أُمَّتِهِ، اور یہ بھی اس بات کا وعدہ کیا گیا کہ حضور کی امت مبارکہ کے جو ملک ہوں گے جو فتح کریں گی ان سب سے کفر مٹے گا، اور ہوا۔ یا پھر ماہی کا معنی یہ ہے کہ جو یعنی بمعنی ظہور الغلبہ، کہ اسلام ہر جگہ غالب ہو کر کے رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اسلام ایک غالب قوت ہے، اسلام ایک غالب طاقت ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھو 9/11 کے بعد مسلمان تو یہاں کا سمٹا ہوا تھا، خوفزدہ تھا، مگر اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ کیا سمجھاتے ہیں؟ رپورٹ ہے کہ 9/11 کے بعد اور آنے پاک کے جتنے نسخے بکے ہیں وہ اتنا کبھی امریکہ میں نہیں بکے تھے، اور لوگوں نے اسلام کی جتنی اسٹڈی اس کے بعد کی ہے کبھی نہیں کی تھی، اور جتنے لوگ اس کے بعد اسلام قبول کیے ہیں، اسلام یعنی امریکہ کی تاریخ میں ثابت ہے اسلام کبھی نہیں قبول کیا تھا۔ کیا ہوا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اپنے دین کو غالب فرمائے گا، اور اللہ ہی کافی شہادت کے لیے۔ وقد ورد فی تفسیرہ فی الحدیث انہ الذی محیت بہ سیئات من اتبعہ۔ ایک معنی یہ بھی بیان فرمایا گیا، بڑا پیارا معنی ہے۔ ماہی کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ حضور کی جو لوگ اتباع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو حضور کے ذریعہ مٹا دیتا ہے، اور یہ معنی مجھے زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں خود گنہگار ہوں، کہ حضور کے متبعین جو ہیں رب کریم حضور کی وجہ سے، حضور کے وسیلے سے، حضور کے ذریعہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اب الماحی کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اپنی امت کے گناہوں کو بحکم الہی مٹا دیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے! بات پھیل جائے گی، ورنہ پھر میں چھیڑتا اس کو۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، سورہ فتح شریف 26ویں پارے کی۔ امام اہل سنت کا عرفان اور ایمان افروز ترجمہ، جو بے شک اردو میں، اردو تاریخ میں اس سے زیادہ محفوظ، پاکیزہ رسالت و الوہیت کی حفاظت کے اعتبار سے ایسا معظم ترجمہ اردو میں کیا ہی نہیں گیا۔ حالانکہ اردو کے تراجم کی میرے خیال میں کم سے کم 100 آدمی تو کر ہی چکے ہوں گے۔ سرکار اس کا ترجمہ اگر آپ کریں گے گرامیٹکلی تو یہ ہوگا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے پہلے اور اگلے گناہ کو معاف فرما دے۔
یعنی یا رسول آپ کے جو پہلے گناہ ہوئے جو بعد میں گناہ ہوئے اللہ معاف فرما دے، معاذ اللہ رب العالمین۔ بعض عاقبت اندیشوں نے ترجمہ کیا، مگر جب اعلیٰ حضرت کا قلم چلتا ہے تو فرماتے ہیں کہ تاکہ آپ کی وجہ سے آپ کے پہلوں کے اور آپ کے بعد والوں کو گناہ معاف فرما دے اللہ۔ اب یہ حدیث پاک اس ترجمے سے جوڑ دیجیے، کیا فرماتے ہیں؟ ان الذی محیت بہ سیئات من اتبعہ، کہ جو حضور کی اتباع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر پیغمبر ہی گنہگار ہو گیا تو امت کا حال کیا ہوگا؟ اب اعلیٰ ترجمہ حدیث پاک کی اس قول کی روشنی میں کس قدر برائٹ ہو گیا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے آپ کے اگلوں کے اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور رہ گئی بات ان الحاشر، حاشر کا مطلب ہے کہ الذی یحشر الناس علی قدمی ای علی زمانی واحدی ای لیسا بعدی نبی۔ اور حاشر کا مطلب یہ ہے کہ لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے، یا میرے زمانے پر اٹھائے جائیں گے، یا میرے وعدے پر اٹھائے جائیں گے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ کیونکہ پہلے حدیث گزر چکی نا کہ میرے 5 نام ہیں، تو ان 5 میں سے یہ چوتھا نام ہے حاشر۔ کہہ رہے ہیں کہ ثم قال کما قال خاتم النبیین، حضور نبیوں کو ختم فرمانے والے ہیں۔ آخری نام جو حضور نے ارشاد فرمایا وَسُمِّيَ عَاقِبًا، اور آپ کو عاقب بھی کہا گیا ہے، لِأَنَّهُ عَقَبَ غَيْرَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، اس لیے کہ آپ انبیاء کے بعد سب سے اخیر میں ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّ الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ، اور حدیث صحیح میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب جب جملے کی صراحت موجود ہو تو جملے کی صراحت کے بعد اب اس میں کوئی ہیج پیج کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرا قادیانی سے جو مباحثہ ہوا اس بحث میں اس کو میں نے دیکھا کہ ان کے ہاں ہیج پیج بہت ہے، یہ بروزی نبی اور ذلی نبی اور فلاں نبی اور فلاں نبی اور فلاں اور فلاں اور فلاں، کوئی نبی نہیں۔ فرما دیا گیا مطلق کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، بس سیدھی سی بات۔ وقیل معنی علی قدمی ان یحشر الناس بمشاہدتی، یا پھر عاقب کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے قدموں پر لوگ اٹھائے گا، یا پھر قیامت کے دن میرے مشاہدے میں لوگوں کو اٹھائے گا۔ کیا مطلب؟ اس کو دلیل دیا ہے قرآن پاک سے، کیا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، کہ آپ لوگوں پر گواہ ہو جائیں اور رسول تم لوگوں پر گواہ ہو جائیں، یعنی حضور کی امت سارے رسولوں کی امت پر گواہ بن جائے اور اس امت پر حضور خود گواہ ہو جائیں۔ کتنا اعزاز ہمارا ہے یار! یعنی اگر مسلمان اپنے آپ کو واقعی پہچان لے تو پھر وہ رب کریم کے حضور سجدہ کر کے اس کی پیشانی گھس جائے، وہ اعزاز ہمیں عطا فرمایا گیا ہے حضور کی وجہ سے۔ وقیل علی قدمی علی سابقتی، اور میرے قدموں پر لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ ایک قول ہے علی قدمی اے قدامی وحولی ای یجتمعون الی یوم القیامہ، کہ میرے آگے میرے دائیں بائیں لوگ جمع ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ دیکھیں حدیث پاک وہ گزر چکی اس سے پہلے کہ قیامت کے دن لوگ پریشانیوں کے عالم میں ان کے پاس ان کے پاس گئے، کہیں نہیں بات بنی تو کہاں پہنچے؟ حضور کے پاس پہنچے تو حضور نے فرمایا انا لہا، اس کام کے لیے تو میں ہوں۔ خلقت جمع ہو گئی حضور کے پاس۔ اعلیٰ فرماتے ہیں نا کیا کیا اشعار ہے، خدا کی قسم، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ اور یہ جو حدیث پاک گزری کہ لی خمسۃ اسمائن، میرے 5 نام ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرانی پہلے کی کتابوں میں یہ نام موجود ہے اور ان کے اہل علم کے درمیان سابقہ میں نام موجود تھا۔
بس یہیں تک رہنے دیجیے. یہ بحث چلے گی، بڑی پیاری بحث ہے، ابھی میرے خیال میں 2 ویک اور چلے گی. یہ حضور کے نام مبارکہ کی برکات اور نام رکھنے کی فضیلت. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. رب کریم حدیث پاک کی ترجمانی میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما دے. جو کچھ بھی میں نے عرض کیا اسے اپنے بارگاہ کرم میں قبول فرما، اور حضور کے اسماء مبارکہ کی جو برکات اور فضائل کی بحث چل رہی ہے، یا اللہ اس کی نورانیت ہمارے دلوں میں ڈال دے. ہماری اولاد در اولاد قیامت تک آنے والی نسلوں کے دلوں میں ڈال دے. انہیں حضور کا فرما بردار، محبت کرنے والا، مطیع، منقاد بنا دے. اور قیامت کے دن یا اللہ حضور کے مشفعین میں ہم کو شامل فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی قلب و نظر ہے ساتھ اکیلا.